السلام علیکم، میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہو راؤ جی بزنس آئیڈیاز۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوگے، اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوگے۔ جیسا کہ کچھ بھائی کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ اپنا کاروبار کیسے سٹارٹ کریں، تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ ان 8 کاموں میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی کام پسند ضرور آ جائے گا اور آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کر دیں گے اور آپ پیسہ کمائیں گے۔ سب سے پہلے جو بات کر لی جائے وہ ہے موبائل گلاس پروڈکٹر کی۔ جی ہاں، موبائل گلاس پروڈکٹر آپ کو ملتا ہے ہار روڈ سے۔ یہ آپ کو ملتا ہے صرف 30 سے 35 روپے کا اور آپ اسے گاہک کو لگا کر دیتے ہیں 100 روپے کا۔ تو ایک پروڈکٹر پہ آپ کو جو بچت آتی ہے وہ 65 سے 70 روپے ہے۔ اسی طرح یہ کام صرف آپ 2000 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھی انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے موبائل لیمیلیشن۔ اگر ایک موبائل کی لیمیلیشن کی بات کر لی جائے اور اس کا خرچہ نکالا جائے تو وہ صرف خرچہ آتا ہے 30 سے 35 روپے اور جو لیمیلیشن ریٹ ہے وہ ہے 150 روپے۔ تو 30-35 روپے لگا کر آپ کم سے کم 120 روپے کما سکتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے، تو لیمیلیشن کا کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے موبائل پاؤچ۔ جی ہاں، موبائل پاؤچ ہار روڈ بہت بڑی مارکیٹ ہے لاہور میں، آپ وہاں سے جا کر سیل کریں۔ موبائل پاؤچ کا جو آپ کو ریٹ ملے گا 65 سے 70 روپے۔ جی ہاں، 65 سے 70 روپے کا آپ کو ایک موبائل پاؤچ پڑے گا اور جو کہ سیل ہوتا ہے 150 سے 200 روپے کا۔ تو ہار روڈ سے آپ مال لے کر آئے، آپ کو بہت مناسب قیمت میں ملے گا اور آپ موبائل پاؤچ کا کام شروع کر دیں۔ مختلف ماڈل لے کے آئے جو نیو موبائل چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کام بھی آپ کا دوڑے گا۔ چوتھے نمبر پہ جو کام آتا ہے وہ ہے یوز موبائل۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو آپ یوز موبائل خریدیں اور انہیں سیل کریں۔ یقین مانیں کہ اس کے اندر بھی بہت اچھی بچت ہے اور آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے ہینڈ سیٹ پر کم سے کم 15 سے 2000 روپے منافع کما سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹچ موبائل پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو 3 سے 4000 پروفٹ مل جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس پر آپ کو زیادہ بھی منافع ہو سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جو کاروبار میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے ڈاؤن لوڈ۔ جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے، آپ اسی طرح کا باہر چھوٹا سا کاؤنٹر رکھ سکتے ہیں اور آپ ایک وہاں پر پی سی رکھیں اور آپ ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ کر دیں۔ میموری کارڈ بھرائی، فلیش بھرائی، یقین مانیں کہ یہ کام بھی چلنے والا ہے اور ہر بندے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کے پاس نیٹ نہیں ہے، گھر کے لیے کوئی چیزیں ڈلوانی ہیں، کارٹون وغیرہ بچوں کے لیے، تو وہ یقیناً آپ کے پاس آئیں گے اور یہ کام بھی اگر آپ کرتے ہیں تو 3 سے 4000 دیہڑی آپ کی پکی ہے۔ چھٹے نمبر پر جو کام آتا ہے کہ آپ ہینڈ فریز ایک ہی طرح کی لے کر سیل کر سکتے ہیں۔ آپ ہار روڈ سے ہینڈ فری پرچیز کریں اور ایک سیل لگا دیں۔ سیل پر گاہک زیادہ آتے ہیں اور آپ کی زیادہ سیل ہوگی۔ ریٹ میں آپ کو بتا دوں، جو 200 روپے کی ہینڈ فری سیل ہوتی ہے 180-200 روپے کی، وہ آپ کو ہار روڈ سے ملے گی 60 سے 70 روپے کی۔ تو ایک ہینڈ فری پر آپ 90 سے 100 روپے ایزیلی کما سکتے ہیں اور شام تک آپ کی جو بچت ہے 40 پیس اگر آپ سیل کر لیتے ہو ہینڈ فری کے یا 50، تو آپ کی 4 سے 5 ہزار صرف اور صرف بچت ہے۔ اتنا پروفٹ ایبل یہ کام ہے اگر آپ کرتے ہو تو۔ یہ ضروری نہیں کہ جیسے کہ میں نے بولا ہے کہ آپ ایک ہی طرح کی ہینڈ فری لے کر آئے اور سیل لگائیں۔ آپ مختلف طرح کی بھی ہینڈ فری لا سکتے ہو اور سیل کر سکتے ہو، کیونکہ میرا مقصد صرف آپ سب کو آئیڈیا دینا ہے۔ آپ اسے کس طریقے سے کرتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اسے جس طریقے سے مرضی کریں۔ میرا مطلب صرف آپ کو آئیڈیا دینا تھا۔
یہ کام ہے جیز کیش، ایزی پیسہ اور موبائل لوڈ کا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہے جیز کیش، ایزی پیسہ اور موبائل لوڈ۔ پردیس میں لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے گھر پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ جیز کیش اور ایزی پیسہ ہے، جو کہ شہروں میں زیادہ چلتے ہیں۔ میں بھی جاب کرتا ہوں تو مجھے بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں مارکیٹ جاتا ہوں تو جیز کیش ہی کرواتا ہوں۔ تو یہ کام بھی بہت بیسٹ ہے، آپ یہ بھی چھوٹے سے کاؤنٹر سے اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کاؤنٹر کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایک پی سی بھی رکھ سکتے ہیں، اسی پر آپ ڈاؤن لوڈنگ کریں، کارڈ بھرائی کریں اور جیز کیش، ایزی پیسہ یہ کام رکھیں، اور اسی کاؤنٹر کے اندر آپ ڈیٹا کیبل، چارجر، ہینڈ فری یہ چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا جو کاروبار ہے بہت زیادہ اور بہت جلدی گرو کرے گا، اور آپ ایک دن کے کم سے کم 4000 سے 5000 آپ کی جو صرف بچت ہوگی باقی خرچے نکال کر۔ اسی طرح سے جو 8واں کام آتا ہے وہ آپ کے پاس اگر پیسے زیادہ ہے تو آپ ایک شاپ کرائے پر لیں، اور آپ اس میں ہر ورائٹی، ہر طرح کا مال رکھیں، ہول سیل ریٹ والا۔ اس میں موبائل گلاس پروڈکٹر ہو گئے، لیمیلیشن، موبائل پاؤچ، یو ایس بی ڈیٹا کیبل، ڈاؤن لوڈنگ، ہینڈ فری اور جیز کیش، ایزی پیسہ بھی تمام چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی گاہک آپ کے پاس آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا، کوئی نہ کوئی چیز وہ آپ سے پرچیز کر کر جائے گا، اور جو بھی چیز پرچیز آپ سے کرے گا تو ظاہر بات ہے اس پہ آپ کو پروفٹ ضرور ہوگا۔ اور اس طریقے سے جو گاہک بھی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ پروفٹ ضرور دے کر جائے گا۔ آپ ریٹ مناسب رکھیں، گاہک زیادہ آئے گا آپ کے پاس، اور آپ کی سیل وہ ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی دکان بڑی ہے تو ایک اور بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چیز نہیں نکل رہی، آپ اپنی دکان کے باہر کسی کو بٹھا دیں ایک چھوٹا سا کاؤنٹر لگا کر، اور وہ مال آپ اس کو دے دیں اور وہ باہر سیل لگائے۔ جو آپ کی دکان میں چیز سیل نہیں ہو رہی وہ باہر جب انسٹال لگائے گا تو یقین مانیں کہ آپ کی ہر چیز انسٹال سے غائب ہو جائے گی، سیل ہو جائے گی، اور آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہو، تب بھی یہ کام آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو۔ اگر آپ یہ کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کوئی ایسی شاپ پر جائے جو کہ بہت زیادہ بڑی ہو۔ جیسا کہ ہار روڈ پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو بڑے ہول سیل ڈیلر ہیں انہوں نے باہر بندے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے کاؤنٹر لگوایا ہوا ہے، انسٹال لگوایا ہوا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو مال دے دیتے ہیں اپنی دکان سے، اپنی شاپ سے گن کے، گنتی کر کے، تو ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ آپ سیل کریں۔ جب وہ سامان سیل کرتے ہیں تو ان پر انہیں پرسنٹیج ملتا ہے، جو سامان بھی سیل کرے ان پہ ان کا کچھ نہ کچھ پروفٹ ملتا ہے۔ تو شام تک اگر وہ بھی انسٹال لگاتے ہیں تو ان کی بھی دیہاڑی 2300 روپے ایزیلی ہو جاتی ہے، اور جو مال سیل نہیں ہوتا ہے وہ ان کو رات کو ریٹرن کر دیتے ہیں واپس۔ تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بھی کسی سے بات کر لیں اور یہ کام اسٹارٹ کریں۔ آپ فی الحال اس کے پاس جا کر کام کریں، ان سے سامان لیں۔ جب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو جائے کہ آپ اپنا کام، اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں تو کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا کام چھوڑ دیں اور آپ اپنا کام اسٹارٹ کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ اسے انکاری کریں، آپ اس سے بات کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی میرے پاس اب پیسے ہو گئے ہیں تو میں اپنا کام اسٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ کیونکہ دھوکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بندہ ہمارے مجبوری میں کام آیا اور اس کے بعد ہم اس کو انکاری کر دیں کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا، میں اپنا کام اسٹارٹ کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہمارے کام آیا ہے، جس نے مجبوری میں ساتھ دیا ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ طریقے سے ان سے بات کریں اور کہیں کہ بھائی اب میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو میں اپنا کام اسٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ کیونکہ جو مجبوری میں ہمارے کام آیا ہے ہمیں اس کے کام آنا چاہیے، اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور کومنٹ لازمی کرنا۔ اسی کے ساتھ
آپ کا پیارا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔